السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج ہے 25 دسمبر۔ جی ہاں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کا دن، اور آپ سب کو مبارک ہو جی۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کو بہت بہت کرسمس کی مبارکباد۔ دوستو بہت ساری کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو میں بڑے سہل ہو کے بڑے آرام سے سنا دیتا ہوں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سناتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، اس کو پرونے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہانی میں پچھلے 3 دن سے سنانا چاہ رہا تھا، لیکن روز آیا اور ویڈیو بنانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں ساری کہانیاں منوان نہیں سنا سکتا، اور ساری کہانیاں منوان ایز اٹ از سنانے والی ہوتی بھی نہیں ہیں۔ بحیثیت لکھاری کے، بحیثیت ادیب کے، بحیثیت پاکستانی شہری کے، بحیثیت ایک آرٹسٹ کے میری ذمہ داری ہے کہ میں اتنی بات کروں جتنی بات آسانی سے لوگ سن بھی لیں، برداشت بھی کریں، اور سوسائٹی میں اس کا کوئی غلط امپیکٹ بھی نہ ہو، بلکہ لوگ اس سے سیکھیں۔ تو بابا جی اشفاق صاحب کی جو بات ہے نا کہ انسان کو صاحب حال ہونا چاہیے، اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو اپنے حال پہ راضی رہے۔ حال پہ راضی رہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو دستیاب ہے ہم اس پر راضی رہیں، اور یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن مجھ جیسے کچھ کمینے ہوس کے مارے زیادہ کی خواہش میں موجودہ بھی گوا دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ ایسی ایک کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا۔ امینہ کی کہانی ہے۔ امینہ جو ہے وہ اس وقت کینیڈا میں رہتی ہے، اور اس کی عمر ہے کوئی 45-46 کے قریب، اور امینہ کو کینسر ہو چکا ہے۔ کینسر کی اس کی 4تھا سٹیج ہے۔ کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ کہتی ہے افتخار بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سوچا میں مرنے سے پہلے اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور دوستو جب اس نے مجھے کہانی سنائی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، تو میں پچھلے 3 دن سے اس کہانی کو بنا نہیں سکا۔ ایک تو حسرتوں بھری ایک بہت بڑی کہانی ہے، پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنائی نہیں جا سکتی، ان کے لیے متبادل الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں آج کی کہانی کم از کم آج ریکارڈ کر سکوں، کیونکہ 3 دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں ڈالا۔ دوستو امینہ کہتی ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے گھر سے تھا جو نہایت پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، بہت غریب لوگ تھے ہم۔ کہتی ہے ہم رہتے تو شہر میں تھے، لیکن ہمارا جو گھر ہے اس کو دیگر علاقے کے جو باقی ارد گرد کے لوگ تھے وہ کہتے تھے چنگڑا دا گھر۔ اب ہمارے یہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے جپسیز کے لیے، جو جپسیز ہوتے ہیں، بنجارے جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو بنجارے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے، تو ان کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو دیر پا استعمال کی ہوں، عارضی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہتی جی ہمارے گھر کو لوگ اس طرح کے نام سے پکارتے تھے۔ کہتی میرا باپ جو ہے وہ چھان بورا اکٹھا کر کے، چھان بورا ہوتا ہے دوستوں کہ وہ جو ہمارے گھر میں روٹیاں سوکھ جاتی ہیں نا، یہ ڈب روٹیاں سوکھ جاتی ہیں، تو وہ ایک بندہ آتا ہے جو ہم سے چھان بورا لیتا ہے اور اس کی جگہ ہمیں کچھ پیسے دے دیتا ہے تول کے۔ اس کی جگہ کچھ چیزیں بھی مل جاتی ہیں، ہم چھان بورا دے کے کئی بار پھل بھی خرید لیا کرتے تھے، اور بنی ہوئی مونگ پھلی اور اس طرح کی چیزیں۔ تو چھان بورے کا کام کرتے تھے ابا جی۔ کہتی ہم جس گھر میں کرایہ دار تھے وہ ایک صحن سا تھا، ایک برآمدہ تھا اور ایک کمرہ تھا، اور گھر کا یہ عالم تھا کہ ہمارے واش روم کے دروازے پر ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ کہتی یہ سناریو تھا ہمارے گھر کا۔ اور میں نے میٹرک کر لیا تھا لڑ کے، میں اپنے خاندان میں بہت پڑھ گئی تھی۔ اب میں گھر میں بیٹھ کے پرائیویٹلی ایف اے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس دوران کہتی میں نے اپنی 2 کزنوں کی شادی دیکھی، ان کی شادی ہوئی، ایک کا میاں رکشہ چلاتا تھا، ایک کا میاں گنے کی رو
والے کے پاس کام کرتا تھا، اس کے گنے صاف کرنے اور اس کی مزدوری. کہتی میں نے ان دونوں کا بڑا برا انجام دیکھا، اور انجام کہتی میں نے یہ دیکھا کہ افتخار بھائی ان کو دن رات کٹیس ہوتی تھی. ان کی 4 5 ان کے بچے ہو گئے 4 5 سال میں ہی، اور ہر وقت ان کی بے عزتی کی جاتی تھی. ان کے بہت برے حالات تھے. کہتی ہے میں اپنے والدین کی اکیلی تھی، میرا ایک بھائی تھا، اور میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی. اس کی بیویاں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ تھوڑی سی پڑھی لکھی تھی، تھوڑے سے بہتر لوگ تھے، تو وہ یہاں سے چھوڑ کے. السلام علیکم جی، کی حال ہے میرے ویر نو؟ کرسمس مبارک ہوئے. واہ واہ واہ، کی حال ہے؟ اے دیکھو جی، اج کرسمس ہے تو میرا ویر کم تے چھٹی نہیں ملی. نہیں، کیوں؟ ڈیوٹی سے. واہ ڈیوٹی واہ، کیا بات ہے. ہیرو یار، ہیرو ہی ہیں سر جی. واہ واہ، یہ میرا ہیرو ہے جی. یہ پیچھے دیکھیں، یہ واش روم ہے. یہ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں، ان واش روموں کی دیکھ بھال کرنا اس کا کام ہے. میرے مینو بڑی خوشی ہوئی ہے، تو مینو نہیں پتا کرسمس سے مبارکباد کیوں دے دی ہے، لیکن میرے والوں بہت ساری خوشیاں دی. باجی بھی آ رہے جی. بہت ساری جڑی نا نیک تمنا. سر چاہ پیا دے سانو سارے. میں انہیں پیار لگا، انہیں پیار لگا. کیونکہ سر اے بندے جڑے نے نا مینوں بڑا تانا مار رہے ہیں کہ تیرا صاحب آ گئی، تیرا صاحب آ گئی. نہیں، دراصل اس لیے گڈی دے وچ معاملات نے کوئی گل نہیں سر. تے بڑے نے سر. چل تھینک یو. جیوندے رہو، جیوندے رہو، جیوندے رہو. دوستو کیا بات ہے. دیکھیں جی، آج کرسمس ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ بڑے کمال لوگ ہیں اس معاملے میں. خیر، یہ ایک اچھا ایونٹ بیچ میں کہانی کے آ گیا. تو اچھا جی، وہ کہتی جی میں نے اپنی کزنوں کا بہت برا حال دیکھا تھا. میری بھابھی میرے بھائی کو لے کے الگ ہو گئی تھی، اور میرے ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ میں نے جہاں بھی شادی کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی جو بہت امیر لوگ ہوں. کہتی یہ ساری پلاننگ میں اس لیے کر رہی تھی کہ پورے محلے میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھی. کہتی ہے میرا احساس پختہ اس وقت ہو گیا تھا جب میں اسکول میں تھی، اور میری ٹیچرز مجھ سے بڑی محبت کرتی تھیں. وہ مجھے کتابیں خرید کے دیتی تھیں. جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا باپ ایک بہت کم آمدنی والا انسان ہے، تو مجھ سے بڑی خاص محبت کیا کرتی تھی. تو کہتی میں نے کیا یہ کہ اپنے حسن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. کہتی جو میں سمجھتی تھی میرا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتفاق سے بہت حسن دے رکھا تھا، اس کی عطا تھی. اور شوق چنچل تھی میں، شرارتی تھی. کہتی لوگ دیکھتے تھے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. کہتی میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے جہاں بھی شادی کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی جہاں پر بہت پیسہ ہوگا، پیسے کی فراوانی ہوگی. کہتی جب میں نے ایف اے کے ایگزامز دینے تھے تو میں پرائیویٹ فارم جمع کرانے جب بورڈ آفس پہنچی تو وہاں بھی میں لائن میں لگے ہوئے لڑکوں کو دیکھتی رہی، اور یہ سوچتی رہی کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس نے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اس کے مہنگے ہیں، اس کے سستے ہیں، اس نے فیشن کیسا کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے مجھے وہ میرا جو ٹارگٹ لڑکا ہے جس کو میں چاہتی ہوں ہدف وہ یہاں پورا ہو جائے. خیر کہتی جی کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، بار بار اس کی میری نظریں چار ہوئیں. کہتی جب میں باہر آئی نا آفس سے فارم جمع کرانے کے بعد تو لڑکا گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اور اس کی دلیری تھی یا شاید پچھلے کچھ 2-1 گھنٹے سے ہم ایک دوسرے کو بار بار دیکھ رہے تھے، آنکھیں چار ہو رہی تھی. کہتی اس نے مجھے کہا کہ آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں. کہتی ہیں بیٹھ گئی. میں بیٹھی ہوں، گفتگو ہوئی شروع ہوئی ہے، اور کوئی 10 کلومیٹر دور میں نے اترنا تھا. تو میرے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف وہ جا رہا تھا، اور مجھے وہ لڑکا بڑا اچھا لگا. کہتی اس 10 کلومیٹر کے اندر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی. میری طرف سے اسٹریٹجی تھی، اس کی طرف سے سچ مچ محبت تھی. اور میں نے کہا یہ تو بڑا امیر لڑکا ہے، واہ جی واہ کمال ہو گیا، اتنی بڑی گاڑی ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا نمبر ہے اور تم نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. نمبر ایکسچینج ہو گئے اور شادی کے وعدے ہو گئے. کہتے اس قدر مختصر وقت میں 10 کلومیٹر کے ٹریول کے اندر ہمارے درمیان
سارے معاملات ہو گئے. اب وہ یہ ایک لڑکی اگر تھی مثال کے طور پہ 19 کی یا 18 کی تو وہ بھی اتنا ہی تھا. تو ان کے معاملات طے ہو گئے. اس کے بعد یہ لڑکی زاہد اس کا نام تھا اور زاہد جو ہے وہ اس سے فون پہ رابطے میں رہا. اس نے زاہد سے کہا کہ تم اپنے والد کو بھیجو میرے رشتے کے لیے. اس کے والد نے اس کا ایڈریس لیا, زاہد نے ان کا ایڈریس دیا. اور اچھا دوستو, یہ مجھے کہتی ہے, امینہ کہتی ہے, میرا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اس لڑکے کی ہے اور یہ جو کپڑے اس نے پہن رکھے اتنے مہنگے یہ سارے اسی کے ہیں اور یہ موبائل شوبائل سب اس زمانے میں بٹن والے موبائل ہوتے تھے. تو کہتی میرے ذہن میں بالکل یہ احساس نہیں تھا, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی عمر میں بچوں کے پاس اگر یہ سہولتیں ہوتی ہیں تو وہ تو والدین کی ہوتی ہیں. خیر اس نے کہا میرے والدین آ رہے ہیں تمہارے گھر. کہتی اس کے والدین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمارے محلے داروں کو 3-4 کو اکٹھا کیا اور میرے باپ کو اور ماں کو گھر سے باہر بلایا اور بڑی بے عزتی کی. انہوں نے کہا ان کی اوقات دیکھو, اور تم جیسے ڈرامے بازوں کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو امیر زادوں کو پھنسا کے اور اپنی بچیوں کو ان سے بیاہ دیتے ہو, تم لٹیرے ہو, اور اس طرح کی باتیں کر کے بڑا ذلیل کر کے. کہتی میرے ابا کو چلے گئے, میری والدہ کو. کہتی میں نے زاہد سے بات کی کیا ہوا ہے, تو زاہد نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ کہہ کے کہتے کہ رشتہ لینے جا رہے ہیں. کہتی میں نے کہا اب تو اس رشتے کو نبھا. کہتی میں اور زاہد نے پلان کیا. دوستوں میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. اور یہ گھر سے بھاگ گئی اور یہ کراچی چلے گئے. کراچی میں 10-11 دن رہے اور کسی ایک بندے کو جو اس نے پیسے دیے 11 کے 12 ہزار روپے دیے تھے زاہد نے, وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. اس نے ان کا نکاح بھی نہیں کروایا. اور کہتی کہ 10-11 دن اس کے ساتھ رہنے کے بعد کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری گاڑی کا, اس نے کہا میری گاڑی تھوڑی میرے ابو کی ہے. تو میں نے اسے پوچھا تمہارے بینک میں پیسے کتنے, اسے کہا میرے کون سے پیسے, میں تو ہی پڑھ رہا ہوں, ابو کے ہیں. کہتی مجھے ایک وہ غبار نکل گیا وہ جو کہ جی میں بھاگ جاؤں گی, اور ایک محبت والا سارا. اتفاق سے ہمارا نکاح لیٹ ہو گیا اور اتفاق سے جب اس نے مجھے سچ بتایا تو کہتی مجھے زاہد سے نا نفرت ہو گئی, وہ محبت شعبت ساری ختم ہو گئی. کہتی 11ویں دن میرا دل چاہے کہ میں, اچھا کہتی ہم دونوں نے اپنے موبائلوں کی سمیں بند کر رکھی تھی. کہتی میرا دل کرے میں واپس فوراً چلی جاؤں. اور کہتی میں نے جب زاہد سے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو سٹیپ لے لیا ہے اور ہم نے جو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا, منہ کالا تو ہو گیا, لیکن ہم واپس چلیں, واپس لوٹ جائیں. تو اس نے کہا ہاں. کہتی وہ بھی تیار ہو گیا. کہتی اتنی سی محبت تھی جو ختم ہو گئی. کہتی ہم 11-12ویں دن واپس پہنچے, ٹرین سے گئے تھے, ٹرین سے واپس آئے. کہتی جب واپس آئے ہیں تو ابا نے دیکھتے کہتا ہے بڑی مجھے برا بھلا کہا اور رونے لگ گئے, دھاڑے مارنے لگ گئے, کہاں گئی تھی. کہتی میں نے ان کو کہانی سنائی, کہانی چلی کوئی نہیں. امی نے کہا مجھے پتا تو بھاگ گئی تھی, اور میری والدہ نے پہلے میری بڑی کٹیس کی, سارے محلے کے اندر میں بدنام ہو چکی تھی, اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی تھی. بہرحال تھانے تک بات گئی تھی. زاہد کے گھر والے آئے, ابا جی کو لے کر گئے تھانے والے معاملات بھی کلیئر ہو گئے ان کے. کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف تھی کہ یار میں نے اپنی طرف سے ایک نوجوان ڈھونڈا جو گاڑی والا تھا, بعد میں لگا سب کچھ تو اس کے باپ کا ہے, تو اور وہ بھی بیل منڈے نہیں چڑھی. کہتی جب میں 11 دن اس کے ساتھ رہی ہوں تو میں نے کہا یہ حقیقت ہے انسان کی یا محبت کی. تو کہتی سب کچھ عیاں ہو چکا تھا میرے سامنے. اور کہتی کہ افتخار بھائی میری ایسی بدنامی محلے کے اندر کہ پھر کبھی کوئی رشتہ ہمارے گھر نہیں آیا. پہلے پہلے ہی نہیں آتا تھا, جو حالات دیکھتے تھے گھر کے کہ باپ کچھ دے تو سکتا نہیں. کہتی سارے معاملات چلتے رہے. کہتی میری عمر گزرتی رہی, میں نے FA کر لیا تھا, میں نے اپنے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا جو قریب تھا. وہاں سے کہتی مجھے 1100-1200 روپے اس وقت ملتے تھے, 1200-1300 روپے, بہت کم کہتی مجھے فیس ملتی تھی, لیکن وہ میرے لیے بہت تھے.
کہتی افتخار بھائی تقریباً کہتی میں 25 سال کی تھی تو میرا ایک رشتہ آیا اور مجھے بتایا گیا کہ لڑکے کی عمر 40 سال ہے، اس کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کینیڈا میں ہوتا ہے، اس کو اپنے بیٹے کے لیے شادی کرنی ہے۔ کہتی میرا انٹرسٹ صرف یہ تھا کہ باہر ہوتا ہے تو پیسے والا ہوگا اور میں اس رشتے کو خود ڈیل کرنا چاہتی تھی۔ اچھا دوستو، ہوا دراصل یہ تھا کہ اس کے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے، یہ جو گھر سے بھاگ گئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب گھر میں صرف ماں تھی اور یہ تھی اور بھائی جو ہے وہ رہتا تھا الگ۔ تو کہتی جی میں نے سیدھی سی بات کی رشتے والے سے، میں نے کہا جی مجھے تو ایک ایسے شوہر کے ساتھ شادی کرنی ہے جو مجھے اس دوزخ سے نکالے اور آسائشیں دے سکے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی آپ لڑکا آئے گا بات کر لینا جی۔ کہتی فارس آیا، عمر اس کی 40 سال تھی لیکن وہ 40 سال کا لگ نہیں رہا تھا، بڑا سلم سمارٹ تھا اور اس کا بچہ تھا ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کینیڈا چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ اس کو اسکول کا ایشو ہونا تھا۔ وہ آیا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے پتا تھا کہ جب فارس مجھے دیکھے گا تو فرفتہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ اس کی آنکھیں میرے پہ ٹکی ہیں اور وہ ٹکی ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری کچھ شرائط ہیں شادی کی۔ تو اس نے کہا جی آپ کی جو شرائط ہیں آپ مجھے بتا دیں، میں پوری کر سکا تو ہم بات کو آگے بڑھا لیں گے۔ تو میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر چاہیے جو تم میرے نام کرو گے اور ایک مناسب حق مہر اور مناسب ماہانہ خرچہ تم مجھے دو گے، اور یہ بتاؤ کہ مجھے کب لے کے جاؤ گے کینیڈا۔ کہتا اس نے کہا جی کہ مسئلہ کوئی نہیں، گھر میرے پاس 3-4 ہیں، ان میں سے ایک گھر جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں، میں آپ کے نام کر دوں گا، اور جو حق مہر آپ کہیں گے، جو خرچہ آپ کہیں گی میں لگانے کی تیار ہوں۔ میری صرف ایک شرط ہے، میرا بیٹا ہے سنی، 10 سال کا، 11ویں میں لگا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا ٹائم دینا، اس کو ماں کی محبت چاہیے۔ اور اتفاق سے کہتا میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، تو سنی کے لیے جو ہے نا مجھے شادی کرنی ہے، اب میری یہ عمر ہے۔ اس نے کہا پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بڑا وسیع میرا بزنس ہے، آپ ساری زندگی صرف منہ سے آپ نے نکالنا ہے اور میں نے آپ کی خواہش پوری کرنی ہے۔ کہتی افتخار بھائی وہ جس گاڑی میں آیا تھا نا، وہ گاڑی پیچھے کھڑی کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ مڑ نہیں رہی تھی۔ کہتی یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ لو جی یہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کا منہ کالا کیا تھا، اور دیکھو امینہ کے لیے رشتہ کہاں سے آ گیا۔ کہتی میری شادی ہو گئی، شادی ہوئی ہے بڑی دھوم دھام سے، اس شخص نے ہماری طرف سے بھی سارا ارینجمنٹ کیا، اپنی طرف سے بھی کیا، میری رخصتی ہوئی اور وہ مجھے لے کر اسلام آباد چلا گیا، اور پیچھے اس نے میری ماں کو ایک بہترین گھر میں شفٹ کر دیا۔ دوستو امینہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں بڑی خوش تھی اس حوالے سے کہ میری خواہشات پوری ہو گئی تھیں، میری ماں کو گھر مل گیا تھا، بہترین بڑی گاڑیاں جو ہے وہ آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ جب کہتی اسلام آباد گئے ہیں، وہاں ایک ہوٹل میں اس نے مجھے ایک بہترین کمرہ تھا، بلکہ نہ صرف کمرہ تھا بلکہ وہاں اس کو ہم سوٹ کہتے ہیں وہ تھا، آگے ڈرائنگ روم اور یہ سارا کچن۔ کہتی اس نے مجھے کہا کہ یہاں رہنا ہے۔ نہایت اعلیٰ قسم کا آدمی، نہایت دھیمی گفتگو کرنے والا، سلجھا ہوا آدمی، تھوڑی سی اس کو صرف یہ تھا کہ اس چیز کو وہاں رکھنا ہے اور اس چیز کو وہاں رکھنا ہے۔ کہتی جب اس نے ویسا کھانا کھایا تو کہتی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اب مجھے ان کی طرح کھانا کھانا نہیں آتا تھا۔ تو پہلے وہ ہنسا، اس نے کہا تم نے پریشان نہیں ہونا، اور اس نے مجھے کانٹے اور چھری سے کھانا سکھانا شروع کر دیا۔ ایک تربیتی عمل سے وہ مجھے گزار رہا تھا، اور میرے دل میں اس کے لیے سب سے پہلی جو نفرت پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی، پہلا خیال کہ یہ 40 سال کا ہے، مجھ سے 15 سال بڑا ہے، 15-16 سال بڑا ہے مجھ سے، اور بڑا ہی صاف دل کا شخص۔ کہتی وہ 1-1.5 مہینے ہی آ رہا، بڑے ہم گھومے پھرے، جاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم اسی ہوٹل میں رہو گی، تو میں کہا اتنا کرایہ کیوں دینا؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ ہوٹل میرا ہے۔ کہتی افتخار بھائی سچ مچ جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں نا، مطلب میں ایک انتہا سے اٹھی تھی اور دوسری انتہا پر پہنچ گئی، مطلب
سب سے نچلے درجے سے اس نے مجھے اٹھا کر سب سے اوپر والے درجے پہ بٹھا دیا، اور میرے دل میں ایک شکوہ بیٹھ گیا کہ یار میں نے سے شادی کر تو لی ہے لیکن یہ شخص تو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں میم میخ نکالتا ہے۔ اس کو صفائی پسند تھی، اس کو وہ چاہتا تھا ہر چیز ہر کام پراپر طریقے سے اور اپنی جگہ پر چیزیں رکھی جائیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ کہتی افتخار بھائی سارے معاملہ چلتے رہے، میں یہاں رہتی رہی، کبھی امی کو بلا لیتی تھی، کبھی میں امی کی طرف آ جاتی تھی۔ کہتی امی کو جو اس نے گھر دیا فرنش تھا، ڈرائیور تھا، گاڑی تھی۔ کہتا میری ماں کی دیکھ بھال ایسے ہو رہی تھی جس طرح ہم بڑے سیٹ لوگ ہیں، کیونکہ یہ سیٹ تھا۔ کہتی مجھے اس کے جانے سے پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں میرا فلوک لگ گیا، میری لاٹری لگ گئی ہے۔ وہ میرے ڈاکومنٹس لے گیا تھا۔ کہتی کہ 8-9 مہینے میں رہی، اس کے بعد میں جب کینیڈا پہنچی ہوں تو میری ملاقات کروائی گئی سنی سے۔ سنی بڑا پیارا بچہ، اور اس کو تھوڑی تھوڑی اردو اور پنجابی آتی تھی، تھوڑی تھوڑی۔ کہتی میں نے اس کو سکھانی شروع کر دی، میں اس سے انگریزی سیکھنے لگ گئی۔ کہتی اب وہ میرا دوست بن گیا، اور فارس اس معاملے میں بڑا خوش ہو گیا۔ فارس اپنے ٹور کرتا تھا، پیسہ کما رہا تھا، بزنس چل رہا تھا، اور بہترین کہتی زندگی میری گزر رہی تھی۔ لیکن میرے دماغ میں ایک کیل پیوست تھا کہ میرا شوہر میرے سے عمر میں بڑا ہے۔ کہتی کمیونٹی کے کچھ پروگرامز میں ہم گئے تو عورتوں نے فارس کو بڑے اچھے طریقے سے، ایلیٹ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، مبارکباد دی کہ یار تھی بڑی اچھی کم عمر بیوی مل گئی۔ کم عمر سے میرے ذہن میں پھر یہی آتا تھا کہ یہ تو 40 سال کا ہے۔ کہتی افتخار بھائی اس نے مجھے چلنا پھرنا پہننا اوڑھنا سکھایا، سچی مچی، اور اتنے پولائٹ طریقے سے کہ میں غصہ بھی کرتی تھی یا میں سخت بولتی تھی وہ مسکراتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور بڑے اچھے دن گزر رہے تھے۔ لیکن میرے اندر ناشکری کا یہی والا عنصر ہمیشہ رہا کہ اگر میری شادی یہ پیسہ ہوتا لیکن یہ میرا ہم عمر ہوتا تو بڑا ہی کمال ہونا تھا۔ کہتے میرے ذہن میں عمر کا ایک چکر پھنس گیا۔ آپ نے بہت ساری خواتین دیکھی ہوں گی جو بات ہی یہاں سے شروع کرتی ہیں، اے میرے تو 10 سال وڈے نے، اے جی میرے میاں ہونی 16 سال وڈے نے، اے میرے تو وڈے نے، یہاں سے بات سٹارٹ کرتی ہیں۔ بہت ساری میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں، یہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ کہتی یہ شکوہ میرے اندر کہیں پلتا رہا اور یہ چیزیں چلتی رہیں۔ کہتی میری طبیعت کے اندر جو ہے نا زوم، غصہ، اریٹیشن آنے لگ گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ایک تو میں وہاں اکیلی تھی، دوسرا یہاں اماں بیمار ہوتی تھی۔ کہتی میں 4-5 بار پاکستان آئی، پاکستان میں نے اپنے بڑے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، بڑے لوگوں کی مدد کی، میں نے اپنے بھائی کو کاروبار کرا کے دیا، اس کو سیٹل کیا۔ کہتی میں آ کے لٹا کے جاتی تھی اور وہ شخص کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ تو کتنے پیسے لے گئی تھی، کتنے تو نے مانگے تھے، اور ان پیسوں کو تو کیوں لٹا رہی ہے۔ کہتی فارس کی طرف سے کوئی قدغن نہیں تھی میرے پہ، لیکن میرے اندر کا ناشکرہ پن جو ہے وہ کہیں کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ کہتی مسجد کے اندر ہم نے جانا جمعے کے روز خاص طور پہ، پھر وہاں ایک میٹ اپ ہوتا تھا، وہاں ہم لنچ کرتے تھے سارے۔ کہتے جی اب مجھے میرے شوہر نے تھوڑا سا بتایا کہ یار فلاں فلاں جو آنٹی ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی ایموشنل ہیں، تو کہتی کہ میں تو ملوں گی۔ میں نے اس نے کہا نہیں ملو ضرور، لیکن وہ جو اگر کچھ کہیں اس پہ عمل مت کرنا، ان کی بات کو سوچنا نہیں، وہ جذباتی ہو کے غلط مشورے دیتی ہیں۔ کہتے میں نے اسی آنٹی سے دوستی کرنی، مطلب میرے شوہر نے جس بات سے منع کرنا، کہتی میں نے وہ کام کرنا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ مسکرا کے کہتا تھا سدھر جاؤ، انسان بن جاؤ، اس طرح کی بات کرتا تھا۔ کبھی اس نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بہت غیر مناسب ہوتی ہے۔ کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا رہا، سنی کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی رہی۔ جب 18 سال کا سنی ہوا تو وہ چلا گیا ایک دوسری اسٹیٹ میں پڑھنے کے لیے۔ میرا فون سے اس سے رابطہ رہتا تھا، میں چلی بھی جاتی تھی، آ بھی جاتی تھی۔ کہتی ایک پرنسز والی لائف تھی، میں نے بہترین میک اپ، بہترین کپڑے، بہترین وارڈروب بنا لیا تھا۔ میں اس گھر کو یا اس زندگی کو بالکل بھول چکی تھی، میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس زندگی سے میں فرار ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کیا تھا۔ لیکن میرا شوہر مجھ سے بڑا تھا عمر میں، اس کی عمر 40 کی تھی اور میری 25 کی تھی جب شادی ہوئی۔
کہتی افتخار بھائی 10 سال گزر گئے، ہمارا بیٹا ڈگری لے چکا، اس کی وہاں پر ایک دوسری اسٹیٹ میں جاب ہو گئی، اس نے کچھ عرصے جاب کے بعد باپ کے بزنس کو جوائن کرنا تھا۔ کہتی فیس بک کے اوپر میری ایک دوستی ہوئی ایک لڑکے سے جو UK میں تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس سے پاسپورٹ لے سکے۔ کہتا ہے جی میں نے پاسپورٹ UK کا لے لیا۔ کہتے یہ باتیں کھلتی گئیں۔ دوستوں میں شارٹ کر رہا ہوں ساری کہانی کو، اور کہتا مجھے نا ایک لڑکی کی تلاش ہے، اس طرح کہتا گفتگو میں اس نے مجھے کہا کہ تم جیسی لڑکی کی تلاش ہے۔ تو کہتی میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے ہو سکتی ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے، میں تو شادی شدہ ہوں۔ تو جگہ پھر کیا طلاق نہیں ہوتی، میں نہیں دیتی طلاق، تیرا میاں بھی تو عمریں بڑا ہے۔ کہتی اس نے بھی وہی بات کی عمر کی، وہیں چوٹ لگائی جو میرا زخم تھا۔ کہتی اب عاصم اس کا نام تھا، اب عاصم سے میری دوستی ہو گئی، اور ہم دونوں کے درمیان محبت کا اظہار بھی ہو گیا، اور میں یہ بالکل بھول گئی کہ میں فارس کے نکاح میں ہوں، اور عاصم کے ساتھ میں پیار کی پینگیں بڑھانے لگ گئی، کیونکہ میرا ہم عمر تھا، عمریں بڑا نہیں تھا۔ کہتی افتخار بھائی کرتے کہتی میرے میاں نے آہستہ آہستہ مجھ سے پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے، تمہارے سونے جاگنے کے اوقات بدل گئے ہیں، تم آج کل تھوڑی سی پریشان بھی رہتی ہو۔ تو کہتی میں نے اس کو کہا کچھ نہیں ہے، اور جب مجھے یہ لگا کہ میں عاصم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور عاصم بھی اسی بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کہتی میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ میں نے کہا یار دراصل میرا ایک فرینڈ ہے، وہ UK سے آ رہا ہے، میں تم سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں فلاں جگہ پہ کھانا رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں کھانا نہیں، میں بس تم سے ملوانا چاہ رہی تھی۔ تو میں نے اس کو گھر بلایا کھانے پہ، اس نے کہا ویلکم۔ کہتی اس نے بڑا نارمل لیا، اور وہ جس طرح گروسری کرتا ہے گروسری کر کے آیا، ہم بیٹھے، عاصم آ گیا، عاصم سامنے بیٹھا، اور میں نے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ عاصم ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، یہ UK میں ہوتا ہے، بڑا بزنس مین ہے وہاں، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی میں پاگل تھی، میں احمق تھی، میں دیوانی تھی، کس طرح کی بات شوہر کے سامنے کر رہی تھی۔ کہتا ہے اس نے فارس سے مجھے دیکھا ایسے کر کے، ہلکا سا مسکرایا، کہتا ہے واقعی تم بہت بیوقوف ہو۔ میں نے کہا کیوں بیوقوفی کیا ہے، پیار کرنا بیوقوفی ہے؟ تو کہتی اس نے کہا کہ احمق لڑکی تو مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ کہتا ہے پہلی دفعہ اس نے مجھے تو کہا تھا، تو مجھے اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے اس کے سامنے، ایک غیرت مند شوہر کے سامنے اپنا عاشق بٹھا کے، تو کس قدر احمق اور بیوقوف لڑکی ہے۔ وہ جی عاصم بیچ میں بول پڑا، اس نے کہا کیوں، اس سے ایسی کیا بات ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اس کو چھوڑ دو، میں ایسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امینہ کہتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ میرے شوہر نے صبر کیا، اس نے کہا 3 دن کے بعد تم آ کے اس کو لے جانا یہاں سے۔ کہتے اس پہ ایک دم سے بم پھوٹا تھا، اس پہ کیا گزری تھی اس کا دماغ جانتا تھا، لیکن کہتی میں نے یہ حرکت کر دی تھی۔ کہتی افتخار بھائی 3 دن تک فارس مجھے صرف یہ سمجھاتا رہا یو آر ٹیکنگ رانگ، تم غلط فیصلہ کر رہی ہو، یہ لڑکا کوئی ایسا بزنس مین مجھے نہیں لگا، میں نے جو گفتگو کی ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دیکھو یہاں کا قانون ہے، جب تمہاری میری طلاق ہوگی نا تو تمہیں بہت کچھ میری طرف سے ملے گا، میرے بزنس سے، میرے جو مکان ہے، میری جائیداد سے، تو یہ اس کی لالچ میں تم سے شادی کر رہا ہے۔ کہتی اس کو کیا پتا کہ میرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر نہیں پتا تو اب تو پتہ لگ گیا، تم نے کچھ بتایا ہوگا اسے، تم نے کوئی اپنی گاڑیاں دکھائی ہوں گی، مجھے نہیں پتا تم کب سے اس کے ساتھ منسلک ہو، تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں،
اس خیانت کو جو تم نے میرے ساتھ کر دی ہے. واپس آ جاؤ, اس کو واپس بھیج دو اور میرے ساتھ ہی رہو. کہتی میں نہیں مانی. کہتا 3 دن سمجھاتا رہا. تیسرے دن جب میں نے بہت شور مچایا, پلیٹیں توڑی اور دروازے مارے ہیں, کہتی مجھے فون آیا سنی کا. تو میں نے سنی سے کہا کہ تمہیں تمہارے باپ نے سفارش کرنے کو کہا. اس نے کہا نہیں, مجھے میرے باپ نے کچھ نہیں کہا, اور مجھے تو ابھی گفتگو میں تھوڑا سا باپ سے اندازہ ہوا. تو اس نے بتایا کہ گھر میں یہ سچویشن چل رہی ہے. تو اس نے کہا ماں تو میری ماں ہے اور میں تیری بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ بندہ اچھا ہے, میرا جو باپ ہے, اس کو چھوڑ کے نا تو بہت پچھتائے گی. تو میں نے اس کو کہا کہ تو اپنے باپ کی طرفداری کر رہا. اس نے کہا میں طرفداری نہیں کر رہا, میں تو حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے میرا باپ بڑا پسند ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا باپ ہے, اس لیے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے. تو آگے تیری مرضی ہے. کہتی اس نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا. کہتی فون بند ہو گیا, اور میں نے کہا جی کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا آئی لو یو. جیندے رہو جیندے رہو, بہت شکریہ. تو اس نے کہا کہ فارس نے ایک لفافہ میرے آگے رکھا. اس نے کہا یہ اس میں اسلامکلی جو ڈائیورس کا طریقہ ہے, کہتی ہم مسجد جا کے وہاں جمع کرا دیں گے امام صاحب کے پاس, کونسل میں بھی سب کچھ چلا جائے گا, ہم بڑی خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں یہ. لیکن میں پھر تجھے بتاتا ہوں, جب تیری میری شادی ہوئی تھی تو میرے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی کہ تو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی. کہتی حالانکہ میرے گھر میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ اس کا نکاح کیا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ نکاح اس وقت کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے ایسے نکاح, مطلب یہ جو اب نادرہ میں ہو جاتے ہیں, تو وہ بات گول مول ہو گئی تھی. تو فارس نے کہا نہیں مجھے پتا تو بھاگ کے گئی تھی, یہ سارے معاملات ہوئے تھے. اس نے کہا مجھے تیرے بھائی نے شادی سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا. اس کے باوجود میں نے یہ سمجھا کہ نہیں, تو نے حماقت کی ہے, جوانی میں انسان اس طرح کی غلطیاں کر دیتا ہے. کہتی جب اس نے کہا نا جوانی میں, تو پھر مجھے لگا کیونکہ یہ بوڑھا آدمی ہے نا. کہتی جب شادی ہوئی تھی 40 کا تھا, اب یہ 50 کا ہو چکا تھا, اور میں 35-36 کی تھی. تو مجھے اس کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بڑی مہربانی اگر تو نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے, لیکن میں پھر بھی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتے اس نے سائن کیے, ہمیں لے کر گیا مسجد میں, امام مسجد کے سامنے گواہوں کے سامنے ڈائیورس کی, کونسل میں ڈاکومنٹس جمع کرا دیے. اور اگلے دن اس نے کہا فون کرو اس کو. وہ آیا اور آ کے مجھے لے گیا عاصم. کہتی اب عاصم کے ساتھ میں چلی گئی, اور میں نے عاصم سے کہا کہ میں اب ایک ہوٹل میں رہوں گی, مجھے فلاں ہوٹل میں اتار دو, کیونکہ میں نے اپنی عدت پوری کرنی ہے, اور تم واپس چلے جاؤ. تو عاصم نے ایسا کیا, مجھے ایک ہوٹل میں اتارا. میں نے بکنگ کرا رکھی تھی. کہتی افتخار بھائی میں عدت میں تھی اور میرے نام ساری چیزیں ٹرانسفر ہو گئیں, میرا بینک بیلنس ہر چیز ساری ڈیٹیل فون کے اوپر میرا ایکس ہسبینڈ مجھے بتا رہا تھا. اور میں بیٹھے بیٹھے, مطلب پہلے تو شوہر کی تھی نا, اب میری تھی, تو میں بیٹھے بیٹھے سچی مچی ارب پتی ہو گئی. کہتی عاصم سے میں بہت کم بات کرتی تھی, اس کو میں کہتی تھی میں ابھی عدت میں ہوں, عدت جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد بات کریں گے. کہتی اس عدت کی مدت کے دوران ساری کمیونٹی میرے پاس آئی. وہ آنٹیاں بھی آئیں جن کے بارے میں میرے شوہر نے کہا تھا کہ یار یہ کچھ غلط مشورہ نہ دے دیں تمہیں, اور انہوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا, تم نے ایک بہت اچھا شوہر چھوڑ دیا. کہتی مجھے سارے زہر لگ رہے تھے, سب سے مجھے نفرت ہو رہی تھی کہ یہ کیوں میرے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. کہتی وہ وقت گزر گیا, اور 6 مہینے کے بعد کہتی عاصم آیا. میں نے اپنے معاملات دیکھے, اپنی جو پراپرٹیز میرے نام ہوئی تھی ان کو کرائے پہ دی, اور سارے معاملات کر کے میں پہلے ملنے کے لیے گئی اپنے بیٹے سے. کہتا سنی نے مجھے ایک لڑکی دکھائی, اس نے کہا ماما میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور باپ نے بھی ہاں کر دی ہے. تو میں نے کہا اٹس اوکے, جب تو شادی کرے گا تو میں آ جاؤں گی. تو کہتی سب معاملہ ٹھیک تھے,
مجھے بالکل یہ لگ رہا تھا مجھے ہم عمر لڑکا مل گیا، اب میری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ کہتی میں یو کے، وہ تو نہیں آ سکا کینیڈا، میں یو کے آئی، یو کے آ کے ہم نے شادی کی۔ کہتی اب شادی کی ہے تو اس نے مجھے کہا عاصم نے کہ یہ سارے ارینجمنٹس ہیں نا، اس کی پیمنٹ تم نے کرنی ہے، کیونکہ مجھے کچھ پاکستان ایمرجنسی بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور ویسے بھی جو بزنس ہے وہ میرا بہت خراب ہوا ہے پچھلے دنوں میں نا، 1 سال میں بہت نیچے چلا گیا۔ تو میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتی میں نے سارے اخراجات کیے، کہتی میری کوئی 16-17 ہزار پاؤنڈ لگے، اور اس کے بعد کہتی جب ہمارا نکاح ہوا ہے اور ہم پہنچے ہیں ہوٹل کے کمرے میں، تو کہتی بڑا حیران تھی کہ ہم عمر جو میں سوچتی تھی اور میری عمر سے بڑا، کہتی اس شوہر میں یا اس شادی میں یا اس تعلق کے اندر کوئی ایسی انوکھی اور انکھا چیز نہیں ہوئی۔ کہتی اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمے کی پیمنٹ میں نے کرنی تھی، میں نے کی، ہم گھومتے پھرتے رہے، اور میں اپنی طرف سے بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ ایک بوڑھے سے میری جان چھوٹ گئی، اور دیکھو مجھے کیا کچھ مل گیا، اور میں کہاں فرش سے عرش پہ آ گئی۔ کہتی افتخار بھائی، عاصم نے پہلے گفتگو کے اندر گالیوں کا استعمال کرتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے بزنس کے لیے پیسے چاہیے، میں نے کہا لے لو۔ کہتی میں نے اس کو بزنس کے لیے پیسے دینے شروع کیے، اور وہ خرچتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ کہتی 3 سال کے اندر اس نے جو پیسے مانگے، جو چیز مانگی، میں اس کو دیتی رہی، اور 3 سال کے اندر اس نے میرا کہتی پورا بینک خالی کر دیا، اور اس کا بزنس کبھی ترقی نہیں کر سکا۔ کہتی افتخار بھائی، وہ گالیاں جو پہلے گفتگو میں آتی تھی اس نے ڈائریکٹ مجھے دینی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ جب اس کی حقیقت کھلی، اس کے دوست ملے، ان کی فیملیز ملی، اس کی میں نے کچھ باتیں سنی، میں نے اس کے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھے۔ اس نے اپنے گھر اپنی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ میں نے پہلے پاسپورٹ کے لیے شادی کی تھی، اور اب میں نے پیسے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے پاسپورٹ لے کے کک آؤٹ کر دیا، ویسے اب میں نے اس سے پیسہ لے لیا، میں اس کو کک آؤٹ کر دوں گا۔ کہتی افتخار بھائی، جب میں نے یہ میسیجز پڑھے، کہتی یہ سو رہا تھا اور موبائل اس کا کھلا ہوا تھا۔ کہتی میں نے پڑھنے کے بعد میں ساری رات اس کے سرانے بیٹھی تھی، جب یہ صبح جاگا ہے تو مجھے کہتا خیریت ہے؟ میں نے کہا عاصم مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں کرو۔ کہ میں نے اس کو پوری کہانی سنائی، میرے ساتھ یہ ہوا، میں اتنا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، اب مجھے دھوکہ مت دینا۔ اس نے کہا نہیں تم پاگل ہو، میں تمہیں کیوں دھوکہ دوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہاری جو ہے نا چیٹنگ پڑھ لی ہے، تم نے اپنی والدہ کو یہ لکھا ہے، دیکھو میں تمہیں سارے پیسے دے چکی ہوں، میرے پاس جو زیورات ہیں، میرے پاس میرے ڈائمنڈز ہیں، میرے 3 گھر ہیں، اور 2 ایسی پراپرٹیز ہیں، لینڈز ہیں، کہتی میں سب تمہارے نام کر سکتی ہوں، مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، بے وقوف ہو۔ وہ تو میں نے اپنی ماں کو بتایا، کیونکہ میری ماں کو کسی نے بتا دیا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، تو میری ماں گھبرا گئی تھی، میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا ہے۔ تو کہتی میں نے کہا اچھا اگر ایسا تو مجھے اپنی ماں سے ملواؤ، پاکستان چلیں۔ تو وہ یہ کہتا رہا کہ نہیں پاکستان چلیں گے، ہر بار وہ چلا جاتا تھا پاکستان اور واپس آ جاتا تھا۔ کہتی پھر ایک وقت آیا، اس میں پاکستان گیا، میں نے بڑی ضد کی مجھے لے جاؤ، اس نے کہا نہیں میرے کزن کی شادی ہے، تو پاکستان چلا گیا، واپس آیا، 15 دن کا کہہ گیا تھا، 1 مہینے کے بعد آیا، اور 1 سال میں اس نے 3 چکر لگائے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے شک ہو گیا تھا، اور میں نے اس کے کچھ دوستوں سے بات کی تو مجھے پتہ چل گیا اس نے وہاں پاکستان میں شادی کر لی۔ کہتی مجھ سے نہیں برداشت ہوا، میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے شادی کی؟ اس نے کہا ہاں شادی کی ہے میں نے، میری ماں چاہتی تھی۔ اس نے پھر بھی کہتی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، نہیں وہ میری ماں کے پاس رہے گی، وہ اس کی خدمت کرے گی، تم یار ہوگی۔ میں نے کہا نہیں یار، تو نے بڑا ظلم کیا ہے، اور تو ایک گھٹیا آدمی ہے، اور
میں نے غلطی کی تجھ سے محبت کر کے، میں نے غلطی کی اپنا گھر برباد کر کے۔ کہتی ان باتوں کو سن کے اس نے میری کٹائی شروع کر دی۔ کہہ رہی اس شخص نے پاگلوں کی طرح مجھے میری کٹیس کی ہے اور میں زخمی ہو گئی۔ کہتی میں نے پولیس کو کال کی، پولیس کو کال کرنے کے بعد اس کو لے گئے اور الٹیمیٹلی کہتی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا یار اس کو طلاق دے دے، اب میرے ساتھ رہے، تو یہ غلط کرا تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں نے تجھ سے جو لینا تھا لے لیا، تجھ سے جو ہو سکتا کر لے، تو اگر ایک اتنے اچھے شوہر کی، فارس کی بیوی ہو کے مجھ سے تعلقات بنا سکتی ہے، میری نہیں، اس کی نہیں ہوئی، تو میری کیسی ہوگی؟ پتہ نہیں میرے ہوتے ہوئے تو نے کتنے سے تعلقات بنائے ہوں گے۔ کہتی افتخار بھائی میرا دل ٹوٹ گیا، قیامت ٹوٹ گئی میرے پہ، مجھے شاید اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ کہتی اس قدر تکلیف کا لمحہ تھا۔ کہتی میں اس کے ساتھ 6 سال رہی اور 6 سال میں نے دوزخ میں کاٹے۔ اس کے کہنے پر جو وہ کہتا تھا میں نے کیا، جیسے کپڑے کہتا تھا وہ پہنتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے شراب پی نہیں؟ کہتی میں نے شراب بھی پی۔ وہ جو مجھے کہتا تھا میں کرتی تھی، میں اس کی اتنی دیوانی تھی کیونکہ وہ میرا ہم عمر تھا اور جو میرا ایکس تھا وہ عمر سے بڑا سی۔ کہتی افتخار بھائی جب میں 0 ہو گئی تو ہمارے درمیان سپریشن ہو گئی، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور بہت بہت بری باتیں کہہ کے چھوڑا۔ کہتی ہے میرے پاس ایموشنل سہارا جو تھا وہ سنی تھا۔ کہتی میں نے سنی کو فون کیا، سنی نے کہا کہ میں تیری ٹکٹ کرا رہا ہوں، میرے پاس آ جا۔ میں سنی کے پاس چلی گئی۔ اچھا ان دنوں سنی کی شادی ہو گئی تھی، میں نہیں گئی تھی، تو خیر کہتی میں سنی کی بیوی بڑی اچھی تھی، وہی پاکستانی ایک فیملی تھی، ان کی بیٹی تھی، وہ وہیں کی جمپل تھی کینیڈا کی۔ انہوں نے بڑا اچھا ریسیو کیا، مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور کہتی افتخار بھائی تقریباً 3 سال کے بعد مجھے کینسر ہو گیا چھاتی کا۔ بڑھتا رہا، علاج کرایا، کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی ڈاکٹرز نے مجھے کہہ دیا کہ 1 سال کی گیم باقی ہے آپ کی، اللہ چاہے تو آپ کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ کہتی اب میں سنی کے ساتھ رہتی ہوں، بڑی خدمت کرتا ہے، مجھے بہت ساری فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں اور کیمو تھراپی ہو رہی ہے میری۔ زیادہ تر وقت اکیلے میں گزرتا ہے، نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نماز میں اثر نہیں ہے، میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ کہتی میں نے سنی سے کہا کہ مجھے ادراک ہو چکا ہے، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تیرے باپ کے ساتھ زیادتی کی، تو اپنے باپ کو کہہ کہ مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ آ کے مل لیں۔ سنی نے جب بات کی تو فارس نے کہا میں تمہیں معاف کر چکا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا دی، اپنی خوشیوں کو جلا ڈالا، اور اس قدر خوبصورت اعلیٰ درجے کا شوہر جو کہ 40 سال کا تھا وہ بھی میں نے گوا دیا۔ کہتی میں اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج موت کا انتظار کر رہی ہوں، اگلے سال جون جولائی تک شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ لیکن ایک کہانی صرف اس لیے سنائی میں نے کہ آپ اکثر بابا جی اشفاق صاحب کی بات کرتے ہیں کہ صاحب حال رہو، جو میسر اس پہ راضی رہو، اور ایسی چیز کی تمنا نہ کرو یا اس کی طلب میں ہلکان نہ ہو جو تمہیں میسر نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی چیزوں کی تمنا کرنا میرا حق بنتا تھا جس جگہ سے میں آئی تھی، لیکن جو کچھ مجھے مل گیا تھا وہاں میں نے شکر کا درجہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے اپنی زندگی، خوشیوں بھری زندگی کو خود تیل ڈال کے چھڑک کے آگ لگا دی، صرف اس لیے کہ میرا شوہر میرے تو بڑا ہے۔ میرے تو بڑے نے جی، عمر بہت ہی ہے نا دی، اور جن کو میں خوشیاں سمجھتی تھی وہ خوشیاں نہیں تھیں۔ جب ہم عمر ملا تو وہ سب کچھ لوٹ کے لے گیا۔ تو واقعی افتخار بھائی بابا جی شاہ اشفاق صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے کہ بندے کو صاحب حال ہونا چاہیے، اور صاحب حال کا مطلب ہے اپنے حال پہ راضی رہنے والا۔
دوستو اب جو گزارش کی ہے اس نے امینہ نے کہ اپنے دیکھنے والوں سے کہیں کہ فارس سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے ایک بار آ کے مل لے. میں اس نیک شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں, اور اس کے پیر پکڑ کے گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. فارس سے کہیں ایک بار مجھے مل لے, مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دے. تو اسے کہانی سنانے کے بعد امینہ دھاڑے مار کے رو رہی تھی, اور میں نے ابھی سناتے ہوئے کس قدر کنٹرول کیا ہے لفظوں پہ, جذبات پہ, یہ میرا اللہ جانتا ہے. پلیو رب جو دے دے اس سے راضی ہو جایا کرو. اسی کو کہتے ہیں صاحب حال ہونا, جو اپنے حال پہ راضی رہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.